جمال الوجود بذكر الإله وتصفو من لا نبي بعده. أما بعد، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف خط فرما لیں. حضرت مولانا نے موت کا ذکر چھیڑا اور گفتگو موت کے متعلق ہوتی رہی. بندہ صرف 10 منٹ کے لیے 2 پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. پہلا پیغام یہ ہے کہ بزرگوں کی قدر کریں، علماء کی قدر کریں. جب تک نعمت انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے انسان اس کا قدر نہیں کرتا، اور جب نعمت ہاتھ سے چھن جاتا ہے پھر بندہ صرف افسوس اور حسرت کرتا ہے. حدیث جو مولانا نے سنائی اس میں یہی بات ہے کہ یہ 5 چیزیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. وہ 5 چیزیں کیا تھیں؟ زندگی، جوانی، صحت، فراغت اور مال. اگر انسان جوانی کی قدر نہ کرے، بڑھاپے میں لاکھ پیٹتا رہے کہ بھئی میری جوانی چلی گئی، اب یہ حسرت اور افسوس کرنے سے جوانی دوبارہ لوٹے گی؟ دوبارہ ہاتھ آئے گی؟ کبھی بھی نہیں. اب پچھلے دنوں ہمارے کراچی کے ایک بہت بڑی شخصیت، جامع شخصیت، میرے مرشد اور شیخ، 12 سال جن کی صحبت میں ہم رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نعمت ہمیں دی تھی. یہاں بھی ہر سال جلسوں میں تشریف لاتے رہے. حضرت مولانا قاری نور محمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب کہیں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنے کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اب وہ کراچی والے نہیں جانتے تھے کہ ایسے بھی کوئی شیخ ہیں، ایسے بھی کوئی اللہ والے ہیں، لیکن جو ساتھی حضرت کی صحبت میں رہے، حضرت کے پاس رہے، ان کو معلوم ہے کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھی. لیکن ہمارے ہاتھوں میں وہ ایک نعمت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت ہم سے چھین لی. اور حضرت پچھلے دنوں انتقال فرما گئے، اور میں سفر میں ہونے کی وجہ سے حضرت کے جنازے میں اور دیدار میں شریک بھی نہیں ہو سکا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اللہ والے تمہارے ہاں رہتے ہیں ان کی قدر کرو، ان کے جوتے اٹھاؤ، ان کی صحبت میں رہو، ان سے دعا کی درخواست کرو. خدا کی قسم میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ ایک اللہ والے کی ایک نظر کرم اور شفقت پڑھنے سے انسان کی زندگی کی کھایا پلٹ جاتی ہے. اندر سے انقلاب آ جاتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ میں بیٹھتے تھے تو کوئی جب پہلی مرتبہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے تو جیسے ہی آپ سے ملتا آپ کے چہرے انور پہ اس کی نظر پڑتی فوراً اندرونی حالت تبدیل ہو جاتی. آیا ہوتا اس نیت سے کہ میں بھی دیکھ لوں کہ یہ ایک آدمی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ ہے کون. ایمان لانے کی نیت سے نہیں آتا، اس لیے آتا کہ میں بھی دیکھ لوں. لیکن یہاں جب آتا تو اپنا سب کچھ ہار کر چلا جاتا. ایک نظر پڑنے سے وہ اندرونی حالت ایسی تبدیل ہو جاتی کہ وہ پھر عاشق بن کے نکلتا، اور ایسا عاشق کہ پھر وہ ایسا عشق چڑھتا کہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ایک لمحہ بھی اس صحابی کو رہنا گوارا نہ ہوتا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اور آپ سنتے ہیں، ایک مرتبہ غیر حاضر رہے، ایک دن 2 دن نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. آپ نے پوچھا حنظلہ کہاں ہے؟ ما فعل حنظلہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال احوال پوچھنے تشریف لے گئے تو دیکھا حنظلہ کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں. پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ بات یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آتا ہوں تو دنیا کی سب سے بہترین چیز مجھے یہی لگتی ہے کہ آپ کی صحبت میں بیٹھا رہوں، آپ کی باتیں سنتا رہوں، آپ کے قدموں میں اپنا وقت گزاروں. جب وہاں سے اٹھ کے آتا ہوں اپنے گھر تو وہ کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. مجھے یہ خوف ہے شاید میں منافق ہو گیا ہوں، شاید نفاق میرے اندر آ گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بھی میری بھی تو یہی حالت ہے. دونوں بیٹھ کر رونے لگے، ایک نہیں 2 ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہماری تو یہ کیفیت ہے، بن آپ کے ایک لمحہ بھی ہم بسر کرنے کو نہ چاہیں، اور گھر میں جاتے ہیں تو بچوں میں تھوڑا مشغول ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ہم بھول گئے، ہمیں خطرہ ہے ہم منافق ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی اگر گھروں میں تمہاری وہی کیفیت ہو جو میرے پاس رہتے ہوئے ہو لصافحتکم الملائکہ، پھر تو فرشتے تمہارے سلام کرنے کو آئیں، پھر تو فرشتے تمہیں سلام کرنے کو آئیں. یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے. آپ نے اپنے ان پیارے شاگردوں کو تسلی دی. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں علماء کی قدر کریں، شیوخ کی قدر کریں. ہر علاقوں میں، ہر شہر میں، ہر کونے میں 1 2 ہیرے اللہ نے آپ کے درمیان رکھے ہوئے. ابھی اس علاقے میں اس علاقے کا ہیرا اور اس علاقے کی چاند ہمارے حضرت ہیں. اگر قدر نہیں کریں گے نعمت جب چھن جائے گی پھر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اب ہم سے پوچھیں کوئی کہ ہمارے حضرت کے فراق کا غم ہمارے سینے میں کتنا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ ہم چیخ ماریں، پھوٹ پھوٹ کر روئیں، لیکن رونے سے بات نہیں بنے گی. اللہ تعالی حضرت قاری نور محمد رحمہ اللہ کو اپنے جوار رحمت میں بہترین جگہ عطا فرمائے. زور سے بولے آمین. اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے متوسلین کو، ان کے مریدین کو، ان کے شاگردوں کو فتنوں میں مبتلا نہ کرے،
اور اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعد، اللہ تعالیٰ ان کے بعد ہمیں فتنوں میں مبتلا نہ کرے، بولے آمین۔ اور دوسرا یہ اعلان یہ تھا کہ الحمدللہ جامعہ عثمانیہ ایک عظیم الشان ادارہ، پھلتا بڑھتا پھولتا ایک چمن، ماشاءاللہ کتنی تبدیلیاں آئی ہیں اس چند ماہ میں، یہ سب حضرت کے اخلاص اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اب وہ پھل کاٹنے کا وقت ہے اور سالانہ جلسہ قریب آ چکا ہے، آپ کو اطلاع بھی ہوگی، اگر نہیں اطلاع ہے تو اطلاع دیے دیتا ہوں کہ بروز اتوار صبح 8 بجے سے لے کر ظہر کی نماز تک آپ کا سالانہ جلسہ ہے انشاءاللہ، بولے انشاءاللہ۔ تو آپ سارے حضرت کی طرف سے آپ سب کو خصوصی دعوت ہے، خود بھی آئے، اپنے بچوں کو بھی لے آئے، گھر عورتوں کے لیے بنات میں پردے کا انتظام ہے، مردوں کے لیے یہاں جامعہ کا صحن، مسجد، برآمدہ، اوپر، یہ سارے حصے انشاءاللہ۔ اتوار ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، تو آپ اس اتوار کو اپنے نیند کی اور گھومنے کی نظر نہ کریں۔ یہ اتوار کس کے نام ہے؟ بولو جامعہ، زور سے بولو، کس کے نام؟ عثمانیہ۔ سارے تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ، خود بھی آئیں، اپنے ساتھیوں کو بھی اطلاع دیں، اور حفاظ کرام یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، علماء فارغ ہو رہے ہیں، مفتی فارغ ہو رہے ہیں، ان کی دستار بندی میں شریک ہوں اور آخری دعا میں شریک ہوں۔ ختم بخاری میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ یہاں تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ آپ سارے حضرات اس محفل میں شریک ہوں اور آخری دعا میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ جامعہ کی اس خدمات کو، حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم کی اور اساتذہ کی خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جامعہ کو دن دگنی ترقی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور نظر بد سے، حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شر سے اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو اور تمام جامعات کو اپنے فضل و کرم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا